الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ایک دفعہ پھر ذرا سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد والے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جب تک ہمارے اس خاکی تن میں جان ہے اور ہماری رگوں میں خون ہے، ہمیں اللہ کے رسول اور ان کی اولاد اور رسول کے پاکیزہ اور باوفا اصحاب کا ہمیشہ غلام بن کر رہنے، غلام بن کر جینے اور غلام بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو موضوع لے کے میں چلا ہوں، موضوع اتنا وسیع ہے اور اس میں گفتگو اتنی زیادہ ہے کہ 8 9 10 مجلسیں اس کے لیے کسی بھی صورت میں کافی نہیں ہے. لیکن ایک مشکل یہ بھی آتی ہے کہ درمیان میں جب مختلف لوگ مختلف قسم کے سوالات اٹھا دیتے ہیں، مختلف قسم کے موضوعات چھیڑ دیتے ہیں کہ بھئی اس کا کیا جواب ہے، اس کا کیا جواب ہے، تو پھر انسان مجبوراً ادھر ادھر بھی چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر موضوع تشنا رہ جاتا ہے اور اس کی تکمیل مشکل ہو جاتی ہے. میری خواہش یہ تھی کہ نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر نبی کریم کے اس 23 سالہ زندگی کے حوالے سے ایک احاطہ ہو جائے ان مجالس میں، اور اس کے بعد پھر آل نبی کے ساتھ
ہم سفر آگے کریں اور ان کی تاریخ کا بھی ایک جائزہ لیں، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی زیر بحث لائیں، یہاں تک کہ آج جس شخصیت کے انتظار میں کائنات کا ذرہ ذرہ تڑپ رہا ہے، جس ہستی کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے، جس شخصیت اور ہستی کی آمد سے تمام انبیاء کی تعلیمات دوبارہ سے زندہ ہونی ہے، اس شخصیت اور اس ہستی کی بارگاہ میں بھی ہم کچھ خراج عقیدت پیش کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں۔ لیکن اب مشکل یہی ہے کہ ایام کم ہیں، اب اتنے دن گزر چکے ہیں، ابھی تک ایک ہی موضوع کا احاطہ نہیں ہوا، اور پھر بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جو ابھی تشنا ہیں اور ان پر گفتگو ہونی ہے اور ہونی چاہیے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو 2-3 اور مختلف قسم کے سوالات بھی ہمارے دوستوں نے، عزاداروں نے، ساتھیوں نے پوچھے، اور پھر ابھی ایک کاغذ بھی آپ کے سامنے ہے، میرے ہاتھ میں ہے، تو اس میں بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے۔ تب ظاہر ہے اس مجلس میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ تمام چیزوں کا جواب دے سکیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جہاں جہاں اس طرح کے سلگتے ہوئے سوال ہیں ان کا جواب ضرور آئے، تاکہ ضمیر بھی مطمئن ہو اور ذہن بھی مطمئن ہو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آج تھوڑا سا سرسری انداز میں کچھ قرآن کریم کی نگاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی، خصوصاً نبی کریم کی اس وقت بات ہو رہی ہے قرآن کے سائے میں اور قرآن کی نگاہ میں، کہ آپ کی بعثت کے جو اثرات معاشرے پر ہونے چاہیے، آپ کی بعثت کے نتیجے میں جو فوائد معاشرے کو حاصل ہونے چاہیے، آپ کی نبوت اور رسالت کے نتیجے میں انسانی معاشرے کو جس مقام تک پہنچنا چاہیے، اس کے حوالے سے خود قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن خود سب سے بڑا وہ راہنما اصول ہے جو ہمیں کسی اور چیز کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ لہذا اگر قرآن کو ہم سمجھ سکیں تو اس کے بعد باقی چیزوں کو حل کرنا بڑا ہی آسان ہے۔ اس لیے احادیث قرآن کریم کے بعد ہے، پہلے خود قرآن کریم ہے۔ اب قرآن کریم میں 2 طرح کی آیات ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جن میں کسی ابہام کی گنجائش نہیں ہے، واضح روشن، اس کے 2 × 2 4 کی طرح سے اس کا مفہوم ہم سمجھ سکتے ہیں، جو ظاہری اور ابتدائی مفہوم ہے، میں اس کے عمق اور گہرائیوں کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کو ہم متشابہ کہتے ہیں، جن میں کئی احتمالات ہوتے ہیں۔ اب ان متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹانے کے بعد پھر ہمیں ان سے پوچھنا پڑتا ہے جن کا علم نبی کی طرح سے تمام تر اوہام اور خیالات سے پاک بھی ہو اور من جانب اللہ بھی ہو۔ ورنہ اگر ہم ہر ایک سے پوچھنا شروع کر دیں تو ہر شخص اپنے تخیل کے مطابق ان آیات کی تفسیر بیان کرے گا، اور تخیل دین نہیں ہے، وہی تخیل نہیں ہے، وہی میں کسی شخص کی رائے شامل نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف اللہ کی مشیت، اللہ کی تعلیم، اللہ کا فرمان، اللہ کا حکم اور اللہ کا دیا ہوا
वल-हिकमा, अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब और अपनी हिकमत तुम्हें सिखाकर इस नबी की बेइज्जत के जरिए से तुम्हें हैवानी जिंदगी से इंसानी जिंदगी तक पहुंचाना चाहता है। यह दूसरी उसकी वजह है। तीसरी, अक्ल को जिला बख्शना, अक्ले इंसानी को मेयार करार देना। आज मैं बड़े बड़े बाज उलमा से, मारूफ उलमा से जब बात करता हूं तो वो कहते हैं नहीं, कुरान और वही के मुकाबले में अक्ल नहीं, जो कुछ वहां पर आया वही काफी है, अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है। सबसे बड़ी गुमराही यही है, सबसे बड़ी गुमराही यही है। अल्लाह तबारक व तआला ने हैवान और इंसान के दरमियान जो फर्क रखा है वो अक्ल का फर्क है। हैवान सोचता नहीं है, अक्ल इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसको अल्लाह ने ये दौलत अता नहीं की। लेकिन अगर इंसान है तो इंसान को अल्लाह अक्ल इस्तेमाल करने की दावत देता है। लिहाजा कुरान करीम में अल्लाह की उन दावतों को आप एक जगह जमा करें मुख्तलिफ आयात में, तो आपको जिस चीज पर सबसे ज्यादा जोर नजर आएगा वो क्या है? वो सवाल की सूरत में है। अफला ताक़िलून, क्या तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते? अफला ततफक्करून, क्या तुम सोचते नहीं हो? अफला ततदब्बरून, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते? अफला याक़िलून, अफला ताक़िलून, यानी ताक़ुल, तदब्बुर, तफक्कुर, इन सब का महवर और मफहूम एक ही है कि इंसान अक्ल से काम ले। जो दीन आपको अक्ल के रास्ते से हटाकर कहे, जो आप तक नकल की सूरत में पहुंचे, वहां पर अक्ल इस्तेमाल किए बगैर आंखें बंद करके झुक जाओ, तो वो दीन नबी का दीन नहीं है, अल्लाह का दीन नहीं है, इंसानों का बनाया हुआ दीन है। ये याद रखिए, जो दीन अल्लाह का है, मैं ये बात भी कुरान करीम से साबित करूंगा, खुद कुरान करीम ने इस बात की वजाहत कर दिया। जो दीन अल्लाह तबारक व तआला का भेजा हुआ है, उस दीन में अक्ल एक बुनियाद है और सुतून है। सुतून अक्ल को इस्तेमाल करने की मुसलसल दावत है अल्लाह की तरफ से। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम और ताल्लुम के जरिए से अक्लों को जिला बख्शने का जो सिलसिला शुरू किया, उसकी जो मिसालें मिलती हैं वो बड़ी अजीब व गरीब है। इल्म के जरिए से तअक्कुल में इजाफा होता है, इल्म के जरिए से तदब्बुर में इजाफा होता है, इल्म के जरिए से तफक्कुर में गहराई आती है। इसलिए इल्म इस्लाम में बुनियादी तरीन जिम्मेदारी है कि हर इंसान इल्म की तरफ जाए और उसको इल्म का माहौल हम फराहम करें। उसका हक है, पैदाइशी हक है। इस्लाम हमें यह बताता है। इसलिए नबी करीम एक दफा दाखिल हुए मस्जिद नबवी में। जब दाखिल हुए तो देखा दो गिरोह हैं। एक गिरोह दायरे में बैठा हुआ है, तालीम और ताल्लुम का काम कर रहा है, एक उस्ताद, बाकी शागिर्द, ये बाकियों को पढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ एक गिरोह है नमाज में मसरूफ है। नमाज में यानी क़याम, क़ुऊद, सुजूद, रुकू, तशहुद वगैरह वगैरह। आप दाखिल हुए, आपकी जबान पर जो जुमले हैं वो आपकी उस हकीमाना जिंदगी की अक्कासी करते हैं। वो जुमले क्या थे? फरमाया अस्सलातु कुर्रतु आइनी, या कुर्रतु आइनी अस्सलात, ये जो नमाज है ये मेरी आंखों की ठंडक है। लेकिन मैं कहां जाऊंगा? मैं उन लोगों के दरमियान जाकर बैठूंगा जो एक दूसरे को सिखा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो नमाज इल्म के बगैर हो, जो नमाज अक्ल के बगैर हो, जो नमाज तफक्कुर के बगैर हो, उस नमाज के नतीजे में कातिले हुसैन जन्म लेता है, जो नमाज भी पढ़ता है और रसूल है। तो इसलिए एक जिम्मेदारी अनबिया की क्या है? उस मुआशरे के अंदर अक्ल की हाकिमियत कायम करे, अक्लों को जिला बख्शे इल्म के फरोग के जरिए से।
اسی لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، اور جملہ بڑا عجیب ہے کہ اللہ نے انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا، کیوں مبعوث فرمایا؟ اس کی وجہ بیان کی، فرمایا لِتُصِيرُوا بِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ ان انبیاء کے ذریعے سے تمہارے اندر چھپی ہوئی عقل کی استعداد اور قوت کو زندہ کر کے تمہیں عاقل بنا سکیں۔ لِتُصِيرُوا بِهِمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، تاکہ تمہارے اندر عقل کے دفینوں کو آشکار کر کے تمہیں بتا سکیں کہ تم وہ نہیں ہو جو تم سوچتے ہو، وہ ہو جہاں کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے۔ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد انسانوں کی عقلوں کو جلا بخشنا ہے، عقلوں کو کمال تک پہنچانا ہے، ان کی عقلوں کو سوچنے پر مجبور کرنا ہے۔ آنکھ بند کر کے عمل نہیں، کان بند کر کے عمل نہیں۔ آپ دیکھیے نبی کریم اور ابو جہل کے درمیان اگر آپ فرق محسوس کرنا چاہیں تو آپ یہ دیکھیں، آپ کو حیرت ہوگی، یہ باتیں آپ نے سنی ہیں لیکن کبھی شاید توجہ دی ہو یا نہ دی ہو، کہ جب کبھی باہر سے کوئی بندہ مکہ میں آتا، ابو جہل اور اس کے حواری، اس زمانے میں ابو سفیان بھی، ابو لہب بھی، باقی لوگ بھی، شرک کا دورہ تھا، تو وہ دروازے مکہ پر، مکہ کے ورودی دروازوں پر کھڑے ہو جاتے، جو بھی آتا اس سے کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس جادوگر کے ہتھے چڑھ جاؤ، اس لیے جب جانا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوسنا تاکہ اس کی بات سن نہ سکو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی عقل استعمال نہ کرنا، جو ہم کہتے ہیں اسی کو ماننا، یہ جو عقل ہے اس کو دبائے رکھنا اور حیوان کے حیوان ہی بنے رہنا۔ اس کے مقابلے میں جو رسول کی دعوت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں اپنے کانوں سے روئیاں اتار لو، اپنے کانوں کو کھول لو، اپنی عقلوں کو کھولو، اپنی آنکھوں کو کھولو، اپنے دلوں کے پردے ہٹاؤ اور پھر دیکھو حقائق عالم کیا ہیں، تاکہ تمہیں پتہ چلے تم کس مقام اور مرتبے کے لیے خلق کیے گئے ہو۔ ذرا اس پر سوچئے، آج کے زمانے پر اسی کو منطبق کر کے دیکھیے، جو لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ شیعوں کی مجلسوں میں نہ جاؤ، وہ ابو جہل کی پیروی کرتے ہیں یا نبی کریم کی؟ سوچنے والی بات ہے یہ۔ کیوں ہم کبھی کسی سے، ہم سے مراد نہیں شیعہ علماء، کبھی کسی سے نہیں کہتے کہ تبلیغی جماعت میں نہ جاؤ، جاؤ بھائی، وہاں سے اگر کچھ ملتا ہے تو ضرور حاصل کرو، اس لیے کہ جو علم ہے، جو حکمت ہے، جو پاکیزگی ہے، کہیں سے بھی ملے حاصل کرنا چاہیے، لیکن تمہیں مضبوط ہونا چاہیے عقلی حوالے سے، عقلی حوالے سے۔ ایسا نہ ہو کہ ہوا کے ہر تھپیڑے کے ساتھ جدھر ہوا کا رخ ہو ادھر تم چل پڑو، نہیں، یہ نہیں، بلکہ عقل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ، دلیل کے ساتھ ہر جگہ جاؤ، جہاں کوئی اچھائی ملتی ہے قبول کر لو اور اٹھا لو۔ علماء یہی کہتے ہیں، دین یہی سکھاتا ہے، لیکن آج کچھ لوگوں کے نکاح علم کو دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے نکاح نیاز کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہاں سے اس طرح کی جہالت ہمارے معاشرے کے اندر در آئی ہے۔ یہ جہالت کے علاوہ اور کیا ہے؟ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ پھر میرا رخ جو ہے کہیں اور نکل جائے گا، صرف میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دین آپ کی عقلوں کو جلا دے کر، جلا کر نہیں، جلا دے کر، چمک دے کر، سیکل لگا کر، اس کے اندر نورانیت پیدا کر کے آپ کو عقلاء میں شامل کرنے کی دعوت دیتا ہے، آپ کو تدبر و تفکر کے رستے کو اپنانے کی دعوت دیتا ہے۔ خود قرآن ایک عجیب بات کرتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں سنتے نہیں ہیں۔ کیا آواز نہیں سنتے؟ سنتے ہیں، لیکن اس پر سوچتے نہیں ہیں۔
वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं हैं। क्या कुरान ये कहना चाहता है कि भाई ये अंधे लोग हैं? नहीं, कुरान ये नहीं कहता। कुरान कहता है आंखें हैं लेकिन इन आंखों से हकायक को देखने की जो कुव्वत इंसान के अंदर होनी चाहिए, जिसको अकल कहा जाता है, वो नहीं है। इसलिए आंखें जाहिर को देखती हैं और गुजर जाती हैं, उम्क और गहराइयों की तरफ नहीं जाती। जबकि दीन आपको उस उम्क, उस गहराई और उस बारीकी तक पहुंचाना चाहता है जिसके नतीजे में आप मशीयत खुदा तक पहुंच सकें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगली बात, खुद इसी हवाले से इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूं वो आखिरी दो जुमले जिससे पता चले कि अनबिया की बेइज्जत का मकसद क्या है। इमाम ने फरमाया कि हत्ता यस्तकमिलल अक्ल, अक्ल को कमाल तक पहुंचाना नबी के बेइज्जत का हदफ है। नबी के बेइज्जत का हदफ क्या है? अक्ल को कमाल तक पहुंचाए। इसी तरह से मुआशरे को मानवी हवाले से, अखलाकी हवाले से, बर्ताव के हवाले से, कल्चर के हवाले से, लोगों से अखलाकी रवैयों के हवाले से कमाल इंसानी तक पहुंचाना नबी की सबसे बड़ी बेइज्जत की जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, अखलाक को आला तरीन दर्जे तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है और मेरी बेइज्जत का हदफ है। ये एक हदफ है नबी करीम की बेइज्जत का। अब आप इन तमाम अहदाफ को उस मुआशरे में जरा तलाश करें कि नबी करीम ने कैसी तरबियत की है। आगे एक और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दावत, नबी की बेइज्जत का मकसद है अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की उबूदियत की तरफ दावत और गैरुल्लाह से इज्तनाब। ये अनबिया की या नबी करीम की बेइज्जत का एक बहुत बड़ा मकसद और हदफ है। इसी तरह से एक आदिलाना मुआशरे का क़याम। मेरी इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, मेरे पास अभी चूंकि टाइम नहीं है मैं उसकी ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता, सिर्फ तर्जुमा करके गुजर रहा हूं। एक आदिलाना मुआशरे का क़याम, लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, एक ऐसा मुआशरा जहां पर अदल हाकिम हो। अदल हाकिम कैसे होता है? जब आपके पास निजाम हो। अदल हाकिम कैसे होता है? जब आपके पास सिस्टम हो। तो गोया अल्लाह का नबी जब आता है तो सिस्टम लेकर आता है, निजाम लेकर आता है और उस निजाम के तहत उस मुआशरे को एक आदिलाना निजाम बनाने की जिद्दोजहद करता है और उसको उस मकाम तक पहुंचाने के लिए अपने फराइज और अपनी जिम्मेदारियां बजा लाता है। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि दीन, मजहब, कुरान लोगों की जिंदगी के इनफरादी मसाइल में से है, इज्तिमा से उसका ताल्लुक नहीं है, सियासत से उसका ताल्लुक नहीं है, माईशत से उसका ताल्लुक नहीं है, मुआशरे से उसका ताल्लुक नहीं है, या वो दीन के दुश्मन है या फिर दीन के हवाले से नादान और जाहिल है। दीन हाकिमियत के लिए आया है। दीनदार अगर वो काम न करें तो दीन का कसूर नहीं है। अहले दीन अगर उस रास्ते से हट जाएं तो ये दीन का कसूर नहीं है। दीन आया है लियक़ूम अन्नास बिलक़िस्त, इंसानों को, यहां पर फिर मुसलमान की बात नहीं की अल्लाह ने, यहां पर अल्लाह कहता है लियक़ूम अन्नास, अवाम, इंसान, इन इंसानों को एक आदिलाना निजाम में परोने के लिए नबी करीम सिस्टम लेकर आए हैं। यह अनबिया की बेइज्जत का मकसद है। और इसी तरह से एक और हदफ जो कुरान ने नबी की बेइज्जत का मकसद करार देकर पेश किया है, लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमात इलन-नूर, गुमराहियों से निकालकर, तारीकियों से निकालकर इस इंसान को नूरानियत और हिदायत की वादियों में दाखिल करना उस नबी की बेइज्जत का बुनियादी मकसद है।
اگر یہ وہ کام نہ کرے تو اس نے اپنا کام نہیں کیا۔ اب جب اتنی ساری آیات، ابھی میں نے باقی موضوعات چھوڑ دی ہیں چونکہ ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ ہو گیا۔ ایک دفعہ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اب جب ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے نبی آتے ہیں تو اس نبی کی ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے عباد الرحمن، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جو لوگ توحید کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، جو لوگ نبی کریم کی رسالت کو قبول کر کے اس اسلام اور اس نظام کو مانتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ اگر آپ سورہ فرقان دیکھیں، سورہ فرقان میں تقریباً کوئی 10 کے قریب ایسی صفات، آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس لیے میں اس کی طرف نہیں جاتا، صرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ گھر جا کر ذرا اس کو پڑھیے۔ عباد الرحمن، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور رحمان کی عبودیت کا سہارا لیتے ہیں اور اس عبودیت کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں، ان کی صفت کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ جب آپ قرآن سے یہ پوچھیں گے، قرآن ایک عجیب جملہ کہتا ہے۔ قرآن ایک جگہ کہتا ہے والذین، یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جو اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے یہ رستہ دکھایا ہے، اللہ کی یہ آیات ہیں۔ آپ اللہ کی آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کی یہی آیات پڑھی جاتی ہیں تب بھی وہ ان باتوں کو آنکھ بند کر کے فوراً تسلیم کر کے سجدے میں نہیں گرتے۔ تعجب والی بات نہیں ہے، اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ کہتا ہے بھئی میری آیتوں کے سامنے بھی آنکھ اور کان بند کر کے بغیر سوچے سمجھے سجدے میں نہ گرو، چونکہ اگر بغیر سوچے سمجھے میری آیتوں کے سامنے گرو گے تو کل کوئی اور بات کرے گا تو اس کے سامنے بھی گرو گے۔ لہذا گرو وہاں جہاں تمہاری عقل تسلیم کر لے کہ ہاں یہ درست ہے، اور اس کے لیے عقل کو بروئے کار لاؤ، اس کے لیے سوچو، اس کے لیے تدبر کرو۔ اس لیے آیت کیا کہتی ہے؟ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، گونگے بہرے بن کر ان آیات خدا پر وہ گرتے نہیں ہیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ یہ آیتیں کہہ کیا رہی ہیں، تدبر کرتے ہیں کہ یہ آیتیں ہم سے کہہ کیا رہی ہیں، سرسری گزر نہیں جاتے۔ اسی طرح سے اسی ایک اور جگہ اللہ کہتا ہے فبشر، بشارت دو، عباد میرے ان بندوں کو، الذین جو لوگ یستمعون القول، درست باتوں کو سنتے ہیں، مختلف باتوں کو سنتے ہیں، چاہے مولوی بیان کرے سنتے ہیں، خطیب بیان کرے سنتے ہیں، مفتی بیان کرے سنتے ہیں، مجتہد بیان کرے سنتے ہیں، مورخ بیان کرے سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چپ چاپ اس کو دین نہیں سمجھتے، بلکہ آگے بڑھتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، غور و فکر کرتے ہیں اور ان میں سے جو بہترین ہے، جو درست ترین ہے، اس کو اخذ کرتے ہیں اور اس کو سینے سے لگاتے ہیں۔ یہ قرآن کی روش ہے، یہ انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نبی کو مبعوث برسالت کرتا ہے تو وہ کس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتا ہے۔ اب جب ایسا معاشرہ بنانے کے لیے نبی تشریف لاتے ہیں تو پھر نبی کے پاس نظام ہے، اس نظام میں نبی کو جو عوام چاہیے وہ ایسی عاقل عوام چاہیے، عاقل عوام، ایسی سمجھدار عوام چاہیے جو کسی بھی چھوٹے بڑے حادثے کی وجہ سے ادھر یا ادھر لڑک نہ جائیں۔ اگر لڑک جائیں تو اس کا مطلب ہے کچے لوگ ہیں، اگر لڑک جائیں تو اس کا مطلب ہے ابھی ان کی تربیت مکمل نہیں ہوئی،
اور اس طرح کی تعلیمات میں پختگی کے لیے ایک عرصہ چاہیے، ایک عرصہ، بعض اوقات نسلوں کے بعد جا کر یہ پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہونا اور ہے، لیکن اس دائرے میں داخل ہونے کے بعد اپنی روح کو مسلمان بنانا، اپنی عقل کو مسلمان بنانا، اپنے خواہشات اور اندر موجود حیوانی تمایلات کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کرنا، اس کے لیے ایک عمر زحمت بھی چاہیے اور اپنے اندر کے حیوان کو مارنے کی طاقت بھی چاہیے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اس اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کے نتیجے میں دو طرح کے کام کیے ہیں، ایک وہ نظام اور ایک وہ اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت ظاہر ہے پہلے دن سب کے سب ولی اللہ نہیں بن سکتے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے تربیت چاہیے، اس کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو خمس کی ادائیگی بھی کرنی پڑتی ہے، چونکہ یہ بھی اسی تربیت کا حصہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جب دیں تو اپنے مال میں سے، اپنے کمائے ہوئے میں سے، خمس جب دیں اپنے مال اور کمائے ہوئے میں سے اللہ کے حکم سے جب نکالیں تو یہ نکالنا بڑا سخت ہوتا ہے، ہر شخص نہیں نکال سکتا۔ اب جب آپ مال کی اس محبت کے نرخرے پر، گردن پر پاؤں رکھ کر اس محبت کا گلا گھونٹتے ہیں تو پھر آپ ابراہیمی بھی بنتے ہیں اور محمدی بھی بنتے ہیں۔ قربانی صرف وہ تو نہیں ہے کہ آپ نے بکرا خریدا، اس کے گلے پہ چھرا پھیرا، خون نکالا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے قربانی دے دی، گوشت لے جا کے آپ نے فریج میں بند کر دیا۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی آپ کی خواہشات کی قربانی، آپ کے تمایلات کی قربانی، آپ کی جن جن چیزوں سے محبتیں ہیں ان کی قربانی۔ مال سے محبت ہے، قربانی چاہیے، جان سے محبت ہے، قربانی چاہیے، شہرت سے محبت ہے، قربانی چاہیے، محبوبیت لوگوں کے درمیان خود یہ بھی ایک انسان کی طلب ہے، اس سے محبت ہے، قربانی چاہیے۔ اس لیے ریاکاری اور خدا پرستی میں فرق کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کو دکھانا، مخلوق سے چھپانا، ایک ہے مخلوق کے لیے کرنا، اللہ چاہے کچھ بھی ہو۔ جہاں آپ مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کو قربان کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ کروڑوں روپے خرچ کر لیں، لیکن آپ کے وہ کروڑوں روپے آپ کو خدا تک کبھی نہیں پہنچا سکتے، ہاں مخلوق کا اسیر بنا سکتے ہیں۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ دین ہے، بظاہر دیکھا جائے تو ایسا شخص بہت بڑا فیاض، بہت بڑا سخی، بہت بڑا فلاحی کام کرنے والا اور لوگوں کا خدمتگار، لیکن آیا خدا کی بارگاہ میں بھی ایسا ہے؟ خدا کو بھی یہ قبول ہے؟ نہیں۔ خدا کو کیا قبول ہے؟ خدا کو وہ قبول ہے جو آپ کے اپنے اندر اپنی خواہش کا گلا گھونٹ کر آپ قدم اٹھاتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو قدم آپ اٹھاتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے دیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے دیں۔ بعض اوقات 1 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے سے بھی انسان اپنے اندر کی ان خواہشات کا گلا گھونٹنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بڑی رقم سے نہیں، بڑی قربانی سے نہیں، اپنے ارادے، اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا، اپنی خواہش کا۔ شاید میں کسی ایک مجلس میں شاید یہ عرض کیا تھا کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو روایات، جو آیات ہمیں قرآن کریم میں اور احادیث میں ملتی ہیں، ان میں اگر ان کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان آیات پر آپ غور کریں۔ کہیں پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب انگوٹھی دیتے ہیں، ایک انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کی بنیاد پر آیت اترتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کوئی بہت قیمتی انگوٹھی تھی کہ اللہ نے قیمت دیکھی اور انگوٹھی کی اس قیمت کے بدلے میں اللہ نے آیت اتاری؟ یا کہیں پر امیر المؤمنین اور آپ کے گھر والے روٹی دیتے ہیں، یہ روٹی کوئی سونے کی بنی ہوئی تھی؟ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ وہ اندر کا اخلاص، خدا پرستی۔ اس کے مقابلے میں ایک شخص اپنی پوری زندگی دے دے لیکن خدا کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو، تو یہ اس تربیت میں کامیاب نہیں ہے، یہ ناکام ہے۔ وہ شخص کامیاب ہے جس نے
کم دیا لیکن جو دیا وہ خالصتاً اللہ کے لیے دیا. ان صلاتی و نسکی و مماتی للہ رب العالمین. یہ جو حضرت ابراہیم کے حوالے سے، کچھ اور انبیاء کے حوالے سے اس طرح کی آیات اور خود ائمہ کے حوالے سے اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ میری نماز بھی، میرا اوڑھنا بچھونا بھی، میرا روزہ بھی، میری زندگی بھی، میری موت بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، سب کچھ خدا کے لیے ہے. تو اسی کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر سے جب آئے تھے خالی ہاتھ تھے، جب ادھر جانا ہے خالی ہاتھ جانا ہے. تو اس دنیا میں اپنے آپ کو اسیر نہ کرو ان چیزوں کا جنہوں نے نہ تمہارے ساتھ آنے میں کردار ادا کیا اور نہ جانے میں وہ تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ہے. ایک واقعہ نقل کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ یاد رکھیے، یہ جو ہم عبادات انجام دیتے ہیں نا، عبادات اور اطاعت، عبادت اور اطاعت یوں کہیں، عبادت اور اطاعت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہر عبادت اطاعت نہیں ہے، لیکن ہر اطاعت عبادت ہے. عبادت میں اطاعت ہو تو قبول ہے، اگر عبادت میں اطاعت نہیں ہے تو قبول نہیں ہے. نماز عبادت ہے، لیکن اگر نبی کریم کی نافرمانی کے ساتھ نماز ہو تو وہ نماز کسی کام کی نہیں ہے. زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، لیکن اگر یہی عبادت اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو، حرام مال کے ساتھ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے. ایک شخص سارا سال رشوت لے، سارا سال کرپشن کرے، سال میں ایک دفعہ حج پہ جائے اور دوسری دفعہ عمرے پہ جائے، تیسری دفعہ زیارت ائمہ پہ جائے، اس کی نہ وہ حج اس کے کام کی ہے، نہ عمرہ ہے، نہ یہ زیارت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو. عبادت ہے، اطاعت نہیں ہے. اس لیے اللہ کو جو منظور ہے، جو قبول ہے، وہ اطاعت ہے. اطاعت میں عبادت بھی ہے، لیکن ہر عبادت میں اطاعت نہیں ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں، دو چیزیں بڑی عجیب ہیں. دو چیزیں کربلا کے ایام ہیں. امام حسین علیہ السلام شب عاشور، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے اور بڑا عجیب ہے، آپ نے شاید کم سنا ہوگا یہ موضوع، کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں 1000 کے قریب لوگ تھے شب عاشور. تعداد کم نہیں تھی. امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعوت دی وہ یہ ہے کہ تم میں سے صرف وہی یہاں پر رکیں جن کے کندھوں پر کسی فرد بشر کا کوئی حق موجود نہ ہو. تھوڑی سی توجہ آپ کی. کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے ساتھ وہی چل سکتا ہے جو پاک ہو. جس کے ذمے حق الناس ہے اس کو میرے ساتھ آگے اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے جس کے ذمے کسی کا، فرض کریں گندم کا ایک دانہ بھی ہے، وہ نکل جائے حق الناس پہلے ادا کرے، میرے ساتھ اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے. نتیجتاً 72 رہ جاتے ہیں، نتیجتاً باقی لوگ نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے کندھوں پر حق الناس ہے. اور اس دنیا میں ہر چیز معاف ہو سکتی ہے، حق الناس معاف نہیں ہو سکتا. لوگوں کا حق معاف نہیں ہو سکتا، بیٹی کا حق معاف نہیں ہو سکتا، بھائی کا حق معاف نہیں ہو سکتا، بزنس پارٹنر کا حق معاف نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرتا. اور یہ حق صرف مال نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے ہم نے کسی کا حق مارا، مال مار لیا، مال پر قبضہ کر لیا، اس لیے وہ اگر راضی ہو تو تب مجھے نجات ملے گی. نہیں، اگر میں نے کسی کی عزت پر، کسی کی آبرو پر، کسی کی حرمت پر کیچڑ اچھالی ہے اور میری وجہ سے وہ شخص چند لوگوں کے درمیان بدنام ہوا ہے، تو اب اس کا یہ حق ہے مجھ پر، جب تک وہ مجھے معاف نہ کرے اس دنیا میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا.
یہ احادیث کہتی ہیں, یہ تعلیمات نبوی کہتی ہیں, یہ سیرت ائمہ کا خلاصہ ہے. حق, ہر طرح کا حق, چاہے لسانی ہو, چاہے مالی ہو, چاہے کچھ اور ہو. اس لیے کربلا میں ایک عجیب آپ کو پہلو نظر آئے گا جب امام حسین علیہ السلام آخری وقت میں لشکر اشقیاء کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان کو دعوت دے رہے تھے. وہ کلمہ گو مسلمان تھے, نماز پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے, اور ان کے درمیان قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی. قاریان قرآن بھی, حافظان قرآن بھی کم نہیں تھے. لیکن کیا وجہ ہے؟ امام حسین علیہ السلام ان کو دعوت دیتے تھے حق کی جانب, اور ان میں سے کوئی بھی بندہ آنے کو تیار نہیں تھا. آخری لمحوں میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, مورخین نے لکھا ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے, کہ امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حسین ابن علی کا کلام تم پر اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ تمہیں معلوم ہے؟ خاموشی ہے آگے کہ کیا بیان کریں. پھر خود فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. جس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہو اس کے سامنے قرآن کریم کو پانی میں گھول کر اس کو پلا دے, یا اول سے آخر تک اس کے کانوں میں قرأت کرتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, اس پر اس حق کے کلام کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کی روح حرام سے پرورش پائی ہے, اس کا وجود حرام سے پرورش پایا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہے, جو کہ نبی کریم کی بعثت کا بنیادی ترین مقصد ہے, بنیادی ترین مقصد, تاکہ ان کو پاک کیا جا سکے, جس کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہو, وہ شخص بعض اوقات ایک جملے سے متغیر ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. بہت بڑا چور اپنے زمانے کا, بہت بڑا ڈاکو اور بہت بڑا بدماش فضیل ابن عیاض, امام صادق علیہ السلام کے دور کا ہے, تقریباً 150 ہجری کا. پریشان حال, لیکن بدماش ہے, لیکن اندر سے اس کا ضمیر ابھی مرا نہیں ہے, ضمیر زندہ ہے. راتوں میں لوگوں کے گھروں میں جاتا. ایک دن کہیں پر شادی ہو رہی تھی تو اس نے میسج بھیجا کہ پہلے میں آؤں گا, تمہاری بیٹی کو لے کے جاؤں گا, اس کے بعد اگلی رات تم شادی کرنا. بدماش تھا, لوگ ڈرے ہوئے تھے. آدھی رات کو دیوار کے اوپر چڑھا جس گھر میں شادی ہو رہی تھی, دروازے بند تھے. یہ تاریخ میں لکھا ہے, دیوار کے اوپر چڑھا. ساتھ والے گھر میں ایک قاری قرآن بڑی حزین آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, اور اس آیت تک پہنچا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ لوگ جن کے اندر ایمان کی رمق موجود ہے, ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل آیات الہی سن کر لرز جائیں اور وہ پلٹیں؟ جیسے یہ کان میں آواز آئی, دیوار کے اوپر آئے, کچھ دیر رکا, اس کے بعد واپس اترا, کہا کہ لبیک اللہم لبیک. اندر ضمیر زندہ تھا, واپس آیا, جتنے بھی لوگوں کے حقوق تھے وہ اس نے ادا کر دیے. اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کے اولیاء اللہ میں سے قرار پایا, اس لیے کہ اس نے اس کثافت سے اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کیا جس طرح سے پاک کرنے کا حق قرآن نے دکھایا ہے اور رستہ بتایا ہے. مایوسی کی بات نہیں ہے, رستہ کھلا ہوا ہے, صرف توجہ کی ضرورت ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آپ کی جو تعداد ہے وہ آپ کے صلوات کے حوالے سے تعداد زیادہ اور صلوات کی آواز کم ہے. واجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد. ابھی میرے پاس ایک A4 سائز میں ایک صاحب یہاں پر مجھے یہ پرچی دے گئے, میں اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. انہوں نے کچھ تعریفوں کے بعد ایک سوال اٹھایا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے بھائیوں میں اور امیر المؤمنین کی اولادوں میں
حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی موجود تھے، لیکن علماء ان کا تذکرہ نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض اوقات تشیع پر یہ اعتراض ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر خلفاء اور امیر المؤمنین کے درمیان محبت کا رشتہ نہ ہوتا تو امیر المؤمنین کیوں ایسے نام رکھتے؟ یہ اعتراض کر کے گویا تاریخ کے ان صفحات سے آنکھیں چرا لی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے ناموں کی کوئی تفصیل اہل البیت کے نقل کی ہوئی تاریخ میں اور احادیث میں ہمیں نہیں ملتی. تو اس کا مطلب ہے یہ بعد میں گھڑی ہوئی چیزیں ہیں. لیکن اگر فرض کریں گھڑی ہوئی نہیں ہے تب بھی کیا اس طرح کا کوئی نام رکھنا یا نہ رکھنا محبت یا عداوت کی دلیل ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری میں. ایسا ہی ہے نا. 61 ہجری میں یزید ابن معاویہ کا نام کیا تھا؟ یزید ہی ہے نا جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہے. اس سے زیادہ برا انسان معاشرے کے اندر تھا؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں. لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ائمہ ہدی علیہم السلام کے اصحاب میں، راویان حدیث ائمہ میں یزید کے نام سے بہت سارے ایسے راویان حدیث ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انہوں نے یزید کا نام یزید کی محبت کی وجہ سے رکھا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. آپ کے معاشرے کے اندر بعض نام مروج ہوتے ہیں. جب مروج ہوتے ہیں تو وہ نام اس کسی خاص شخصیت کے ساتھ منسوب اور مخصوص نہیں ہوتے. جب مخصوص اور منسوب نہیں ہوتے تو آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایک نام زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس کردار سے اتنا مختص ہو جاتا ہے، اتنا خصوصی ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی نام سامنے آتا ہے اس شخصیت کا کردار سامنے آتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک وقت چاہیے، زمانہ چاہیے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے بعض اوقات بعض نام اس طرح سے معین ہو جاتے ہیں. جیسے یزید ابن معاویہ کا نام ہے، زمانہ گزرتا چلا گیا. آج کوئی جرت کرتا ہے یزید نام رکھنے کی؟ کوئی نہیں کرتا. جبکہ 1400 سال پہلے بہت سارے یزید تھے، نام کے حوالے سے بہت سارے یزید تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں یہ نام کسی ایک شخصیت سے منسوب ہو کر خاص نہیں ہوا تھا کہ اگر یہ نام سامنے آئے تو ذہن میں اس شخصیت کا کردار سامنے آئے. لہذا ناموں پر اختلاف نہ کرو. نام کوئی بھی ہو سکتا ہے. نام میں اگر مفہوم ہے، معنی موجود ہے اور معنی اچھا ہے تو کوئی بھی نام رکھا جا سکتا ہے. لیکن بات وہاں پر آتی ہے جہاں پر کسی کردار کا اس نام کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم ہو جائے کہ جیسے ہی وہ نام آئے ویسے ہی وہ کردار بھی سامنے آئے. جیسے یزید ابن معاویہ کا ہے. آج یزید ابن معاویہ کا نام گالی ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام کے دور میں گالی نہیں تھا. جب گالی نہیں تھا تو لوگ رکھتے تھے. اس لیے ناموں پر نہ جائیں. جائیے احادیث کی کتابیں پڑھیے، جائیے تاریخ پڑھیے، جائیے ان مفاہیم کو پڑھیے جو قرآن اور احادیث سے ہم تک پہنچی ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ علی کے دوست کون ہیں، علی کے دشمن کون ہیں، اہل البیت کے ساتھی کون ہیں اور اہل البیت کے مخالف کون ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جیسے جیسے محرم کے اس عشرے کے یہ ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنی امام بارگاہوں میں، اپنی محافل میں محسوس کرتے ہیں کہ غم بڑھتا چلا جا رہا ہے. الم
بڑھتا چلا جا رہا ہے، دکھ اور تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے عاشور کی شب اور عاشور کا دن قریب تر آتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے ہم اس غم کی پیک اور غم کی انتہا کی طرف محو سفر ہوتے ہیں۔ آج کا یہ دن بھی ایک ایسی شخصیت سے منسوب دن ہے جس کا نام ہی گریہ کے لیے کافی ہے، جس کا نام ہی کافی ہے۔ تاریخ انسانیت میں آپ کو ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام کی بات میں نہیں کر رہا، کہ کلمہ پڑھنے والا انسان نبی کے بچوں میں سے ایک ششماہا بچے پر اس طرح سے ظلم کرے۔ علی اصغر، علی اصغر، یہ علی اصغر کون ہے؟ اگر آپ اہل البیت علیہ السلام کی روایات اور احادیث کو دیکھیں، چونکہ نبی کے سامنے تو سارا جہاں ایسے ہی ہے نا جیسے ہمارے سامنے ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس لیے آئمہ نے حضرت علی اصغر کا جو مقام بیان کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے، بڑا ہی عجیب ہے۔ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کو ایک ہی لقب دیا گیا ہے، 3 شخصیات، ان میں سے ایک حضرت علی اصغر ہیں، دوسرے حضرت عباس علمدار ہیں، اور تیسرے حضرت امام موسیٰ بن جعفر ہیں۔ یہ 3 شخصیات، ایک معصوم بچے ہیں، دوسرے غیر معصوم لیکن علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور تیسرے معصوم امام ہیں۔ یہ جو 6 ماہ بچہ ہے، آج بھی اگر کوئی ماں، اگر کوئی بہن، اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں توسل کرنا چاہے اور حضرت علی اصغر سے توسل کرے تو یہ وسیلہ اس شخص کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بہت بڑا وسیلہ ہے، چھوٹا وسیلہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے نا لشکر اشقیاء کے سامنے، تو وہ بے بسی، اکیلا پن اور مظلومیت کا وہ عالم تھا کہ حسین ابن علی نے ایک دفعہ آواز دی، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی اس تنہائی میں مدد کر سکے؟ یہ ندا آہستہ آہستہ بلند ہوتی رہی، جیسے جیسے یہ ندا بلند ہوتی رہی، حسین ابن علی علیہ السلام کے کان خیمے کی طرف ہیں، اچانک وہاں سے کوہرام اور رونے دھونے کی آوازیں آئی۔ حسین ابن علی کا رخ ہوا خیمے کی طرف، تشریف لائے، خیمے میں کیا دیکھا؟ تمام مخدرات جمع ہیں اور ایک طوفان کا عالم ہے، سب رو رہی ہیں۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ کی یہ ندا بلند ہوئی تو یہ بچہ روتے روتے اپنے گہوارے سے زمین پر گرا ہے۔ یہ بچہ باشعور ہے، باشعور۔ یہ جو انبیاء کے گھر کے بچے ہیں یہ باشعور بچے ہوتے ہیں، دوسروں کی طرح نہیں ہوتے۔ اس لیے جیسے ہی اس کے کان میں آپ کی صدائے استغاثہ پہنچی ہے، بچے نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا ہے اور گہوارے سے زمین پر گر پڑا ہے۔ اب اس بچے کو حسین ابن علی اٹھاتے ہیں اپنی گود میں، اٹھانے کے بعد اس کے لبوں کی طرف دیکھتے ہیں، لب خشک ہیں۔ کیوں خشک ہیں؟ 3 دنوں سے ماں نے پانی نہیں پیا ہے اور بچے کو دودھ نہیں ملا ہے، لب خشک ہے۔ اس خشک لب معصوم بچے کو لے کر امام حسین علیہ السلام باہر آ رہے ہیں۔ اب جب باہر آ رہے ہیں، ہاتھ میں یوں بچہ اٹھایا ہوا ہے اور لشکر اشقیاء کی طرف رخ ہے۔ لشکر اشقیاء میں ایک غلغلہ برپا ہو جاتا ہے۔ حسین اب آخر کار قرآن لے کر آ رہے ہیں، قریب پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو ابن زیاد کے لشکر والوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، اس معصوم بچے نے تو کوئی قصور نہیں کیا، اس بچے کے لب دیکھ لو، یہ خشک ہے، یہ بچہ پیاسا بھی ہے اور بھوکا بھی ہے، ماں کا دودھ خشک ہے، آؤ اس بچے کو چند قطرے پانی کے پلا دو، چند قطرے۔ یہ حجت خدا کا ادائے حجت ہے، یہاں پر حجت ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آؤ چند قطرے پانی پلا دو۔
خاموشی چھا جاتی ہے، ایک لشکر کے اندر غلغلہ برپا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو اس فرات کے پانی سے حیوان بھی پانی پیتا ہے، مویشیاں بھی پانی پیتی ہیں، یہ نبی کریم کا فرزند ہے، اس کو چند قطرے پلانے سے فرات میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پانی دو اس کو۔ لیکن جواب نہیں ملتا۔ جب جواب نہیں ملتا، بعض لوگوں نے لکھا ہے مورخین نے کہ حسین ابن علی نے اس بچے کو زمین پر رکھا اور چند قدم پیچھے ہٹے اور فرمایا اگر تمہیں خوف ہے کہ وہ پانی میں پی جاؤں گا تو اس بچے کو پلا دینا، میں واپس لے جا کے بچے کو ماں کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن کوئی شقی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، آپ نے بچے کو اٹھایا۔ اب بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بچے کے لب خشک تھے، حسین ابن علی نے اشارہ کیا، اس بچے نے اپنی زبان باہر نکالی اور اپنے ہونٹ پہ زبان پھیرنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا تو جو لوگ ارد گرد دیکھ رہے تھے ان کی چیخیں بلند ہوئیں۔ جب ان کی چیخیں بلند ہوئیں، حسین ابن علی جھکنے لگے کہ اس بچے کا بوسہ دے سکیں۔ جیسے ہی جھکنے لگے تو لکھا ہے کہ ہرملہ کو حکم ہوا اور ہرملہ نے ایک 3 پھلوں والا تیر کمان پہ چڑھایا۔ 3 پھلوں والا تیر، اس تیر کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ عربوں میں جب جنگ چھڑتی تھی تو جو ایک سر اور ایک پھل والا تیر تھا وہ سامنے والے فرد کو صرف گرانے کے لیے ہوتا تھا، وہ تیر لگتا تھا بندہ گر جاتا تھا۔ دوسرا جو 2 پھلوں والا تیر تھا جب وہ پھینکتے تھے تو وہ جسم کو چیر دیتا تھا، لیکن ایک پھل جو 3 پھلوں والا ہوتا تھا جب وہ تیر کمان پر چڑھاتے تھے تو سامنے بڑے بڑے شاہ سواروں کو سامنے رکھ کر چڑھاتے تھے تاکہ وہ کسی بھی صورت میں بچ نہ پائے۔ اب جب ہرملہ کو حکم ہوا اور ہرملہ نے اس 3 پھلوں والے تیر کو کمان پر چڑھایا تو ادھر حسین جھک رہے ہیں بوسہ دینے کے لیے، لیکن آپ کے بوسے سے پہلے 3 پھلوں والے تیر نے آ کر علی اصغر کے گلوئے اتھر کا بوسہ لے لیا۔ جب اس 3 پھلوں والے تیر نے علی اصغر کے گلے کا بوسہ لیا تو خون کا فوارہ اٹھا۔ جب خون کا فوارہ اٹھا تو 2 طرح سے نقل ہوا ہے۔ ایک یہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنی ہتھیلی میں خون لیا اور اپنے چہرے پہ ملا، دوبارہ خون لیا، ایک دفعہ سوچا کہ میں کیا کروں، چاہا آسمان کی طرف پھینک دے، آسمان کی طرف وہ خون پھینکا، وہ خون واپس نہیں آیا۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ اس شہید بچے کو لے کر حسین کا رخ ہے خیمے کی طرف جب رخ کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ خیمے کے دروازے پر ایک نقاب پوش خاتون روتے ہوئے کھڑی ہے۔ جب نگاہ پڑتی ہے حسین رک جاتے ہیں، رخ موڑ لیتے ہیں۔ ہمت نہیں ہے کہ اس بچے کی ماں کا سامنا کر سکیں۔ اشارہ کرتے ہیں، ماں اندر چلی جاتی ہے، آپ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 7 بار حسین خیمے کے قریب آئے، واپس چلے گئے، ہمت نہیں ہوئی، لیکن 7ویں بار ہمت کی اور جب جیسے ہی مادر علی اصغر کے سامنے اس بچے کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ لاشا سامنے رکھا تو اس ماں نے ایک عجیب سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے، امثلک ینہر یا بنیا، اے میرے چھوٹے سے بچے، کیا اتنے چھوٹے نونہال بچوں کو بھی اونٹ کی طرح سے نہر کیا جاتا ہے؟ ایک عجیب بات لکھی ہے کہ جب یہ بچہ حسین کی آغوش میں تڑپ رہا تھا تو اس تڑپتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا کہ اس بچے کے لب کھلتے تھے پھر بند ہوتے تھے،
جن لوگوں نے نقل کیا ہے وہ اس کو تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی پانی سے مچھلی کو نکالا ہو. مچھلی جب خشکی میں آئے پہلے تڑپتا ہے، اچھلتا ہے، جب بے جان ہو جاتا ہے تو آخری وقت ایسا ہوتا ہے جب اس کے لب کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں. آج علی اصغر کا یہی حال تھا. اس کیفیت میں تاریخ نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو مادر علی اصغر ہے نا، ان کی کیفیت کیا تھی. کربلا کے بعد 1 سال تک یہ ماں زندہ رہی، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کبھی بھی وہ دھوپ سے سائے میں نہیں آئی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. جب پوچھا جاتا کہ بی بی سائے میں کیوں نہیں آتی، جواب میں فرماتی کہ جس کا علی اصغر جیسا نونہال بچہ شہید ہو گیا ہو. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاظل الأجل الأكرم. سب مل کر آج